السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ربیع الاول کا مبارک مہینہ رونق افروز ہو چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو بڑا برکتوں والا، عظمتوں والا اور فضیلتوں والا مہینہ، کیونکہ اسی مہینے میں دنیا کی سب سے بڑی نعمت، کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا کی گئی۔ اسی مہینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی۔ 12 ربیع الاول عید میلاد النبی کا دن ہے، جس دن عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تھا۔ یہ بڑا برکتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، اور اس مہینے کو خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عاشقوں کے دلوں کی جان کی حیثیت رکھتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کی بھی جان ہے اور ایمان کی بھی شرط ہے۔ تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا یہ ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے، اس کے اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ہمیں سب سے زیادہ کسی سے محبت کرنی ہے تو اپنے آقا سے محبت کرنی ہے۔ ہمارے دل میں اگر کسی کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے، اور درود پاک جو ہے یہ محبت کی نشانی ہے۔ درود شریف پڑھنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت ہوگی وہ اتنا ہی کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے گا۔ تو اسی مناسبت سے آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک اور درود شریف کی اہمیت کو جو ہے کہ سننے کی اور سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ساتھ میں دعا بھی کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی بیان ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں تو اس کی برکتیں ملنی ہی ملنی ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے اندر جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بہت ہی مشہور و معروف آیت، اور اس آیت کریمہ سے ہمارا کنیکشن، سنیوں کا کنیکشن اور تعلق کیسا ہے کہ جب بھی یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے تو بے ساختہ ہماری زبانوں سے درود شریف جاری ہو جاتا ہے۔ اور یہ آیت کریمہ دیکھیں 22ویں پارے کی آیت، سورہ احزاب کے 3 رکوع کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے، اور اس آیت کریمہ پر غور کریں اور اس کا ترجمہ سماعت کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو اس آیت کریمہ کے اندر واضح کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے غیب بتانے والے نبی
نبی پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھی بھیجو. اب آپ غور کریں، دو چیزیں بیان کی گئی. سب سے پہلا جو جز ہے آیت کریمہ کا، سب سے پہلا جو حصہ ہے اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. انا حرف تاکید کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے. اور دوسرا حصہ جس میں ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے اور ایمان والوں کو تاکید کی جا رہی ہے کہ تم بھی درود بھیجو، تم بھی سلام بھیجو. اب اس سے ہم اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ درود پاک کی اہمیت کیا ہے، کہ جس کا حکم خود اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے. اور پوری کائنات کے اندر سب سے افضل اور سب سے بہترین کوئی ہستی ہے تو وہ ہمارے آقا کی ہستی ہے، وہ ہمارے آقا کی ذات ہے. بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود وہ وجود ہے کہ جس کے سبب اور جس کی برکت سے یہ پوری کائنات وجود میں آئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت فرماتا ہے. ہم اور آپ غور کریں، دنیاوی قانون کے اعتبار سے دیکھیں، دنیا کے اصول کو دیکھیں، بلا تمثیل اور بلا تشبیہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا کبھی کوئی حکمراں، دنیا کو کوئی بادشاہ جب کوئی حکم نافذ کرنا چاہتا ہے، جب کوئی فرمان جاری کرنا چاہتا ہے تو اس کو مشورہ دیا جاتا ہے. اس کے لیے بہتر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا کوئی عملی نمونہ بھی پیش کیا جائے، اس کی کوئی مثال پیش کی جائے، عملی طور پر کر دکھایا جائے، پریکٹیکل کر کے دکھایا جائے. اگر بادشاہ خود اس پر عمل کرے گا تو پھر رعایا بھی اس پر بہت دلچسپی کے ساتھ عمل کرے گی. کیونکہ جب بادشاہ خود عمل کرے گا، بادشاہ جب کسی کام کے اندر، حاکم کسی کام کے اندر خود اپنی دلچسپی ظاہر کرے گا تو عوام خود بخود اس میں دلچسپی لینے لگ جائے گی کہ جب ہمارا بادشاہ اس کے جو ہے ایسے کام کے اندر دلچسپی لے رہا ہے تو ہمیں تو بدرجہ اولا دلچسپی لینی چاہیے. یہی معاملات ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ پولیس چوکی کا، اگر کسی پولیس چوکی کا انچارج اگر کسی مخصوص کیس کے اندر خصوصی توجہ دیتا ہے اور خصوصی دلچسپی کا اظہار کرتا ہے تو اس کے ماتحت جتنے بھی دوسرے افسر ہوتے ہیں وہ خود بخود اس میں دلچسپی لینے لگ جاتے ہیں. تو بلا تشبیہ اور تمثیل میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو احکم الحاکمین ہے، جو حاکموں کا حاکم ہے، جو پروردگار عالم ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ خود ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید کے اندر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دینا چاہتا ہے کہ تم بھی نبی پر درود پڑھو، تم بھی نبی پر سلام پڑھو، کیونکہ یہ محبت کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آقا سے محبت فرماتا ہے اور ایسی محبت فرماتا ہے کہ جیسی محبت کوئی مخلوق اور کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ خالق کائنات ہے، اس کی محبت کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمام لوگ، تمام ایمان والے میرے محبوب پر درود پڑھے. تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے عملی نمونہ بھی پیش فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود درود پڑھتا ہے اور فرشتے خود درود پڑھتے ہیں. تمہارے لیے یہ عملی نمونہ ہو گیا کہ لہٰذا تم بھی درود پڑھو، تم بھی سلام پڑھو. یہ اس وجہ سے ہے کہ لوگوں کو رغبت ہو، جو اوپر جو مثال بیان کی کہ بادشاہ خود عملی نمونہ پیش کر دیتا ہے تو لوگ خود بخود دلچسپی لینے لگ جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، درود بھیجتا ہے، تو ہمیں بھی درود پڑھنا چاہیے. ہمیں بھی ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلاموں کے نذرانے پیش کرنے چاہیے. یہ ایسا عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات ہے اور اس نے مخلوق کے لیے کچھ کام مقرر فرمائے ہیں، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، یہ سب مخلوق کے کام ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے کاموں سے بری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام نہیں کرتا. اللہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ روزہ نہیں رکھتا، کیونکہ یہ ساری عبادتیں ہیں. اور جو دوسرے کام ہے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، یہ مخلوق کا خاصہ ہے. خالق اس سے مبرہ اور منزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے. یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کرتا. ہم آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں پہلا ہی جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ زندہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اب ہم غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر خالق اور مخلوق کے درمیان کا فرق بیان کیا ہے کہ خالق وہ ہے جو معبود ہے، جو عبادت کے لائق ہے، اور انسان کا معاملہ کیا ہے؟
کہ وہ تو بندہ ہے، وہ عبد ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا، جبکہ انسان کا اور مخلوق کا معاملہ یہ ہے کہ انسان زندہ ہمیشہ نہیں رہتا، وہ فنا ہو جاتا ہے اور فنا ہو کر ختم ہو جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، جبکہ انسان کو نیند بھی آتی ہے اور اونگ بھی آتی ہے. یہ اعمال کا فرق بتایا گیا، مخلوق کا اور خالق کے درمیان کا فرق بتایا گیا. اور ان چیزوں کے علاوہ بھی دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی اور موت پر بھی قادر ہے، جسے چاہے زندگی عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے موت عطا فرماتا ہے. جبکہ انسانوں میں بڑے سے بڑا ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا حکیم اور طبیب ہی کیوں نہ ہو، نہ کسی کو زندگی دے سکتا ہے نہ کسی کی زندگی چھین سکتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ وہی سورج کو نکالتا ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی روزی پہنچاتا ہے. جبکہ مخلوق یہ سارے کام نہیں کر سکتی، مخلوق وہ کام نہیں کر سکتی جو خالق کے کام ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. اس سے پتا چلا کہ خالق کے جو کام ہیں وہ الگ ہیں اور مخلوق کے کام ہیں وہ الگ ہے. لیکن ایک کام ایسا ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان مشترک ہے، جو خالق بھی کرتا ہے اور مخلوق بھی کرتی ہے، اور وہ درود پاک ہے. کہ درود پاک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پڑھتا ہے اور مخلوق بھی پڑھتی ہے. یہ درود پاک کی اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی سنت بنایا. درود شریف پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی سنت ہے اور فرشتوں کی بھی سنت ہے. ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو درود شریف پڑھنے کا ثواب تو ملتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ کی سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے. فرشتوں کی سنت، نورانی مخلوق، فرشتے ایسی نورانی مخلوق جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، ان کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ہمیں مل جائے گا. اب آپ سوچیں کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود پڑھنے کا حکم دیا، اور کن پر درود پڑھنے کا حکم دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب اسی سے آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم دے رہا ہے. کیسا رتبہ ہوگا، کیسی شان و شوکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے فضائل کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شان و شوکت کو بڑھایا ہے تو کسی کے گھٹانے سے وہ گھٹنے والی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضور کے ذکر کو بلند فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب خود آپ کے ذکر کو بلند کرے تو کسی انسان کے اندر، کسی مخلوق کے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ حضور کے ذکر کو کم کر کے دکھا دے. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. سوچیں اب جن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود حکم دے رہا ہے کہ ان پر درود پڑھو، وہ کیسے محبوب ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کیسی محبت فرماتا. یہ جو گستاخی کرنے والے ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، توہین کرنے والوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم کیسی ذات کے تعلق سے زبان کھول رہے ہیں، کیسی بارگاہ میں گستاخی کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ کے گنہگار قرار پا رہے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں ان کو اس کی سزا ملے گی اور اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا. وہ عذاب اتنا سخت ہوگا جس کے برداشت کرنے کی وہ بالکل طاقت نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ نبی کی شان میں جو گستاخی کرے وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے، وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مقام و مرتبہ ہمارے آقا کو عطا فرمایا. پھر اس آیت کریمہ پر ہم غور کریں تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا، کافروں کو حکم نہیں دیا درود شریف پڑھنے کا، ایمان والوں کو حکم دیا. ایمان والے یہ دیکھیں ایمان ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمایا کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس ایمان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوسرے انعام اور اکرام بھی عطا فرماتا ہے. بڑے ثواب تو درود شریف بھی ہمیں مل گیا، ایمان کی برکت سے ملا. یہ درود شریف جیسی اہم عبادت ہمیں ملی ہے، یہ ایمان کی برکت سے ملی. کیونکہ کافر درود شریف، منافق درود شریف نہیں پڑھ سکتے، اگر پڑھیں گے بھی تو اس کا ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. اگر وہ چاہتے ہیں کافر اور منافقین کہ انہیں درود شریف کا ثواب ملے تو انہیں سب سے پہلے ایمان لانا پڑے گا. سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا ہوگا، رسول اللہ پر ایمان لانا ہوگا. اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے تب جا کے انہیں درود شریف کی فضیلت اور اس کے فوائد حاصل ہوں گے. کافر اگر کفر کی حالت میں اور منافق اگر نفاق کی حالت میں درود شریف پڑھتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ اسے نہیں ملے گا. تو یہ ایمان والوں کو فضیلت دی گئی. ہم اپنے آپ پر غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی اور ایمان کی برکت سے درود پاک جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائے. پھر اس کے اندر دیکھیں آپ
تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود پڑھو. یہ امر کا صیغہ ہے، امر یعنی اس میں حکم دیا جا رہا ہے. اور عربی لغت کے اعتبار سے، عربی قواعد اور گرامر کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امر جو ہوتا ہے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، کسی چیز کو ضروری قرار دینے کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ درود شریف پڑھنا ضروری ہے، درود شریف پڑھنا ضروری ہے. اسی وجہ سے بعض علماء نے فرمایا کہ زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے، اور نماز کے اندر درود شریف پڑھنا سنت ہے، اور عام حالات میں درود شریف پڑھتے رہنا یہ مستحسن اور مستحب اور ثواب کا کام ہے. اور جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آئے تو درود شریف پڑھنا واجب ہے، اور بار بار اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے تو درود شریف پڑھنا مستحب ہے. لیکن بعض علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب بھی چاہے بار بار ہی کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیوں نہ آئے، ہر مرتبہ درود پاک پڑھنا واجب ہے اور ضروری ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی. حدیث پاک کے اندر آیا رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ ہلاک و برباد ہو جائے کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا، جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا. ایسا شخص جو ہے وہ ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے. ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان البخیل کل البخیل ذکرت عنده فلم یصلی علی، کہ سب سے بڑا بخیل، سب سے بڑا کنجوس وہ ہے کہ من ذکرت عنده، کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، وہ درود پاک نہ پڑے، تو وہ سب سے بڑا بخیل. بخیل مختلف قسم کے ہوتے ہیں، مال میں بخیلی کرنے والا، مال میں کنجوسی کرنے والا، کھانے پینے میں کنجوسی کرنے والا، دوسروں کی مدد کرنے میں کنجوسی، مختلف اعتبار سے بخیل اور کنجوس ہوا کرتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو میرا نام آئے تو درود نہ پڑے، وہ سب سے بڑا بخیل اور کنجوس ہے. یہ درود شریف کی تاکید آپ دیکھیں. اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم کو لوگوں میں سب سے بڑے بخیل کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرمایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے. ایک مرتبہ ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے، اس شخص کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، جو قیامت کے دن میری زیارت سے محروم رہے گا، جسے قیامت کے دن میری زیارت نصیب نہیں ہوگی. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ بد نصیب کون ہے جس کو قیامت کے دن آپ کی زیارت نصیب نہیں ہوگی؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بخیل ہوگا جو قیامت کے دن میری زیارت سے محروم رہے گا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس بخیل کی بات کر رہے ہیں، کس کنجوس کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کنجوس کہ جب اس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے تو مجھ پر درود نہ پڑے، ایسا شخص قیامت کے دن میری زیارت سے محروم رہے گا. ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے تو وہ بدبخت ہے اور سعادت سے محروم ہے. ایسے شخص، اب آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آئے اور حضور کا ذکر چل رہا ہو، حضور کا تذکرہ چل رہا ہو اور ہم درود پاک نہ پڑھے، تو جو درود پاک نہ پڑھتا ہے اس کے تعلق سے احادیث کے اندر یہ وعید بیان کی گئی کہ وہ جو قیامت کے دن اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، وہ جو ہے کہ بدبختوں میں شمار ہوگا. اور پھر ایسے شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا بخیل فرمایا ہے. تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جائے؟ ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہ ہو؟ نہیں، کوئی بھی مسلمان یہ نہیں چاہے گا کہ ہمارا شمار ایسے لوگوں میں ہو جائے. تو ہمیں کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے. جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے، آپ کا نام پاک آئے تو ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے. اسی بات پر ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یہ شان ہے اور درود پاک کی یہ اہمیت. اور پھر آپ کو یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے، علماء کرام نے فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر میں بھی یہ بات آئی ہے کہ ہماری دعائیں اور ہماری نمازیں درود پاک کے بغیر قبول نہیں ہوتی. اگر درود شریف نہ پڑھا جائے دعا کے اول میں، دعا کے آخر میں،
نماز کے شروع میں، نماز کے آخر میں، تو ہماری نمازیں اور ہماری دعائیں معلق رہتی ہیں آسمان و زمین کے درمیان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہی نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ارشاد فرماتے ان الدعاء موقوف بین السماء والارض ولا يصعد منها شيء حتى تصلي على نبيك، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے ارشاد فرمایا کہ بے شک دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، موقوف رہتی ہے، اور اس میں سے کچھ بھی حصہ آسمان کی طرف اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، اوپر کی طرف نہیں چڑھتا، جب تک کہ تم اپنے نبی پر درود نہ پڑھو۔ اور اس میں تو دعا کا ذکر ہے، اور دوسری روایت جو شفا شریف کے اندر ذکر کی گئی اس میں نماز کا بھی ذکر ہے کہ الصلاۃ والدعاء معلق بین السماء والارض ولا يصعد الى الله منه شيء حتى يصلى على النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نماز اور دعا یہ دونوں چیزیں آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی چیز اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی جب تک کہ نبی پر درود نہ پڑھ لیا جائے۔ تو اگرچہ ہم خوب عبادت کر لیں، خوب نماز گریہ وزاری کے ساتھ کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ روتے ہوئے اور تضرع کے ساتھ عبادت کریں، لیکن جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود نہیں پڑھا جاتا، ہماری نمازیں اور ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہی نہیں ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محبوب ہیں، محبوب پر درود پڑھا جائے اور وہ اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے، یہ اللہ کی شان سے بہت بعید ہے۔ درود شریف کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے، چاہے ہم دل سے پڑھیں، چاہے دکھاوے کے طور پر پڑھیں، چاہے آہستہ پڑھیں، چاہے بلند آواز سے پڑھیں، چاہے تنہائی میں پڑھیں، چاہے جو ہے مجمع کے اندر پڑھیں، جیسے بھی جس بھی کیفیت کے ساتھ پڑھا جائے درود شریف اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے فرمایا کہ اپنی نمازوں کے شروع میں اور اپنی نمازوں کے آخر میں، اپنی عبادتوں کے اول آخر میں درود شریف پڑھا کرو، اور دعاؤں کے اول آخر درود شریف پڑھا کرو، وہ اس کی وجہ سے تمہاری نمازیں بھی قبول ہو جائے گی اور تمہاری دعائیں بھی قبول ہو جائے گی، کیونکہ درود شریف جب ہم نے پڑھ لیا، جب دعا کے شروع میں درود شریف پڑھ لیا، دعا کے آخر میں، نماز کے شروع میں اور نماز کے آخر میں درود شریف پڑھ لیا، تو آخر کے اور شروع کے درود شریف کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا، اور یہ اللہ کی رحمت سے بہت بعید ہے کہ اول کی چیز کو اور آخر کی چیز کو تو قبول فرما دے اور درمیان کی چیز کو چھوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک کی برکت سے ہماری نمازوں کو بھی قبول فرماتا ہے اور ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے، اور یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ دعا کے آداب بتائے گئے، طریقے جو بتائے گئے اس میں سے درود شریف بھی ہے، اور وہ آداب و طریقے کیا ہیں کہ جب ہم نماز پڑھیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں کہ ساری کائنات کی سب تعریفیں اور سب خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پیش کریں، اس کے بعد دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ ایک شخص مسجد نبوی کے اندر آیا، نماز ادا کی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد ڈائریکٹ اس نے دعا کرنا شروع کر دیا، اللہم اغفر لی ورحمنی، اے پروردگار مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما۔ وہ ڈائریکٹ دعا کرنے لگ گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد نبوی میں رونق افروز تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے دعا کرنے میں بہت جلدی کی، تمہیں اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو دعا کا طریقہ سکھایا کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو اور مجھ پر درود پڑھو، پھر جو دعا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ طریقہ سکھایا گیا، دعا کرنے کا طریقہ ہمیں سکھایا گیا کہ درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ یہ ایسی عظیم نعمت درود پاک کی شکل میں ہمیں عطا کی گئی ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور یہ محبت کی نشانی اور علامت بھی ہے۔ ہمیں ہر وقت ہر موقع پر جہاں بھی موقع ملے، جو جہاں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے ان کے علاوہ جہاں پڑھنے کی اجازت ہے، ہر موقع پر جب بھی ہمیں جو ہے کہ گنجائش ہو درود پاک کی تلاوت کرتے ہی رہنا چاہیے۔ جتنی کثرت کے ساتھ ہم درود شریف پڑھیں گے، روایتوں میں آیا ہے کہ ہم قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے ہی زیادہ قریب ہوں گے۔ جس نے جتنا درود پڑھا ہوگا وہ حضور کے اتنا ہی قریب ہوگا، اور جس کو حضور کا قرب مل گیا پھر اسے کسی دوسری چیز کی کیا فکر ہو سکتی ہے۔ یہ درود شریف کی برکت سے ہمارے اعمال میں اور ہماری عبادتوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے، شیرینی پیدا ہوتی ہے۔ ہماری عبادتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کہ رحم فرمائے، ہماری عبادتوں میں وہ خشوع و خضوع نہیں ہوتا، وہ دل جمعی نہیں ہوتی، وہ اطمینان نہیں ہوتا۔ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارا ذہن بازار میں گھوم رہا ہوتا ہے، ہم حساب و کتاب کر رہے ہوتے ہیں، دیگر معاملہ کہ سب کی بات نہیں کر رہا، دل جمعی نہیں ہوتی، اطمینان نہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ،
لیکن اگر درود شریف پڑھ لیا جائے تو وہی عبادت مٹھاس والی عبادت ہو جاتی ہے۔ کیسی درود شریف کی شان اور کیسی درود شریف کی برکت۔ یہ جو شہد دیکھتے ہیں نا ہم، یہ شہد کی مکھیاں، یہ شہد جو تیار کرتی ہیں، اس میں بھی درود پاک کا بڑا ہی اہم رول ہے۔ ایک مرتبہ شہد کی مکھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت دیکھیں، آپ کا جسم مبارک بھی پاک اور مبارک اور مقدس جسم مبارک کہ کسی مکھی کو بھی آپ کے جسم مبارک پر بیٹھنے کی جرت نہیں ہو سکتی، آپ کے جسم پر مکھیاں بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی، لیکن شہد کی مکھی کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ وہ آپ کے جسم مبارک پر بیٹھتی تھی اور آپ کے جسم مبارک کا بوسہ لیا کرتی تھی۔ شہد کی مکھی کی یہ شان۔ تو ایک مرتبہ شہد کی مکھی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سے ہم کلام ہونے یعنی گفتگو کرنے کا شرف عطا فرمایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تمہارے جسم سے شہد نکلتا ہے، یہ شہد بنانے کا طریقہ کار کیا ہے، کون سے عناصر سے مل کر یہ جو ہے کہ شہد تیار ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے؟ تو شہد کی مکھی نے جواب دیا کہ اس کا جو طریقہ ہے تو بہت ہی آسان ہے، بہت ہی شارٹ مختصر ہے اور بہت ہی سادہ طریقہ، زیادہ کوئی معاملات نہیں ہے اس میں۔ بس ہم یہ کرتی ہیں کہ باغ کے اندر جاتی اور یاسمین اور گلاب کے جو پھول ہوتے ہیں ان کا رس چوستی ہیں اور ان کو اپنے چھتوں میں آ کر نگل دیتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ تو جو ہے کہ گلاب کے رس کے اندر مٹھاس ہوتی ہے، نہ یاسمین کے پھولوں کے رس کے اندر کوئی مٹھاس نہیں ہوتی، تو یہ مٹھاس کہاں سے پیدا ہوتی؟ وہ پھیکا رس، وہ ترش رس، وہ جوس جو ہوتا ہے اس میں مٹھاس اور شیرینی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اب آپ جو ہے کہ توجہ فرمائیں، کیسا تاریخی جملہ وہ شہد کی مکھی نے کہا اور ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، نہ ہی وہ گلاب کے اور پھولوں کے رسوں کے اندر کوئی مٹھاس ہوتی، نہ ہمارے پیٹ میں کوئی مٹھاس ہوتی ہے، نہ ہمارے منہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی مٹھاس عطا فرمائی۔ اس کی صرف ایک بنیادی وجہ ہے کہ جب ہم شہد کے تیار کرنے کے لیے گلاب کا اور پھولوں کا رس نکالتی ہیں، رس نکالنے کے بعد درود شریف پڑھنا شروع کر دیتی ہے، اور وہاں سے لے کر جب تک ہم اس کو اپنے گھر اور اپنے چھتوں میں لے کر آتی ہیں اور جب تک نگل نہیں دیتی، جب تک اس کو جمع نہیں کر دیتی، وہاں تک ہم درود شریف پڑھتی ہی رہتی ہیں۔ اور یہ درود شریف کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہد میں مٹھاس عطا فرما دیتا ہے۔ یہ شہد کی جو مٹھاس ہے یہ درود پاک کی برکت سے۔ تو جب شہد میں درود کی برکت سے مٹھاس پیدا ہو سکتی ہے تو ہمارے اعمال میں، ہماری عبادتوں میں مٹھاس اور شیرینی کیوں نہیں پیدا ہوگی؟ تو ہمیں اپنی عبادتوں میں درود پاک کو شامل کرنا چاہیے۔ درود پاک بڑی برکت والی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ دیکھیے ایک مرتبہ درود پڑھنے سے ہم 10 مرتبہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ بزرگان دین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت فرما دے، نگاہ رحمت فرما دے، یہ کتنی بڑی چیز ہے، یہ کتنی بڑی نعمت۔ بزرگان دین اور عارفین فرماتے ہیں کہ پوری زندگی کی عبادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نظر رحمت کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 10 مرتبہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا وحطت عنہ 10 خطیات ورفعت له 10 درجات، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے کہ 10 رحمتوں کا مستحق ہو گیا بلکہ 10 گناہوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیا کرتا ہے صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے، اور ساتھ ہی ساتھ 10 درجات کو بھی بلند فرما دیتا ہے۔ اور یہ دیکھیں واقعات کی روشنی میں ہم اندازہ لگائیں، حضرت ابو الحسن شاذلی بڑے بزرگ اللہ کے ولی، وہ ایک مرتبہ ایک جنگل میں پہنچے، سفر کر رہے تھے تو ایک جنگل میں پڑاؤ کیا۔ اب وہ جنگل ایسا خطرناک جنگل تھا کہ آس پاس بڑے بڑے درندے جانور، خطرناک جانور تھے، شیر چیتے جیسے جانور، وہ بڑے جو ہے کہ خطرناک جانور تھے۔ تو حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مجبور تھے وہاں پر رکنے پر، اور آپ نے وہاں پر پڑاؤ کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ درندوں کا خوف بھی کہ یہ جو درندے ہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو حضرت ابو الحسن شاذلی رات کے موقع پر جب رات کا اندھیرا طاری ہو گیا تو ایک بلند ٹیلے پہ چڑھ گئے، بلند ٹیلے پر چڑھنے کے بعد درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، اور ان کا یقین تھا کہ میں درود پڑھوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق ہو جاؤں گا، اور جب اللہ کی رحمتیں مجھ پر نازل ہوں گی تو پھر کوئی درندہ جانور، کوئی خطرناک جانور مجھے کوئی تکلیف پہنچا ہی نہیں سکتا ہے۔
حضرت ابوالحسن شاذلی پوری رات بڑے آرام سے سوئے، کسی بھی درندے جانور کے اندر ان کو تکلیف پہنچانے کی ضرورت ہی نہ ہوئی۔ یہ درود شریف کی برکت ہے، ایسی شان اور ایسی اہم عبادت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور یہ درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں قیامت کے دن اس کا کیسا فائدہ ہوگا جب میدان محشر قائم ہوگا، اولین اور آخرین جمع ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب کو ہمیں اپنے گناہوں کی فکر ہوگی اور گناہوں کے معاملات کے اندر سب حیران و پریشان ہوں گے، حساب و کتاب چل رہا ہوگا۔ ایسے موقع پر حضرت آدم علیہ السلام عرش کے نیچے ایک سبز لباس پہنے ہوئے تشریف فرما ہوں گے، لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے، انسانوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کون جنت میں جا رہا ہے اور کون جہنم میں جا رہا ہے۔ تو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو وہ دیکھیں گے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو دیکھیں گے، امت محمدیہ کے ایک شخص کو دیکھیں گے کہ فرشتے اسے جہنم میں لے کر جا رہے ہوں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کے ارشاد فرمائیں گے، یا محمد، اے محمد دیکھو کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے کہ لبیک یا ابا البشر، اے انسانوں کے والد میں حاضر ہوں، فرمائیے کیا بات ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ دیکھو آپ کے ایک امتی کو فرشتے جہنم میں لے کر جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فرشتوں کے پاس پہنچیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے قاصدو ٹھہر جاؤ، اسے ابھی جہنم میں لے کر مت جاؤ۔ تو وہ فرشتے کہیں گے کہ ہم اللہ کے سخت فرشتوں میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو حکم دیتا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں، ہم اس کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے ہم اسے پسے پشت نہیں ڈالتے، جو اس نے کہا ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر اپنی داڑھی مبارک پر اپنا دست مبارک رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے پروردگار عالم، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ میرے کسی بھی امتی کے بارے میں مجھے شرمسار نہیں فرمائے گا؟ آج وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا، اطیعوا محمد، محمد کی بات مان لو، محمد کی اطاعت کرو۔ اب فرشتے حضور کو اجازت دے دیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو لے کر میزان عمل کے پاس آئیں گے، جہاں پر اعمال تولے جاتے ہیں۔ پہلے بھی اس کے اعمال تولے جا چکے تھے، نیکیاں ہلکی ہو گئی تھی، برائیاں بھاری ہو گئی تھی، لیکن اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر آئیں گے میزان عمل کے پاس اور پھر سے اس کی نیکیوں کا اور برائیوں کا وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا، تو پھر سے نیکیاں ہلکی ہو جائے گی اور برائیاں بھاری ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب مبارک سے ایک پرچی نکالیں گے اور نیکیوں کے پلے میں رکھ دیں گے، وہ پلہ بھاری ہو جائے گا۔ اب اس کی نیکیاں بڑھ گئی، نیکیاں زیادہ ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اب اس کا شمار نیکوکاروں میں ہے، اس کی نیکیاں بڑھ گئی ہیں، اب اسے جنت میں لے کر جاؤ۔ وہ شخص جو جہنم کا مستحق ہو چکا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تعلق سے حکم دے گا فرشتوں کو کہ اب اسے جنت میں لے کر جاؤ۔ اب فرشتے جب لے کر جا رہے ہوں گے تو اس کو تعجب ہوگا کہ یہ کون ہے، حسین و جمیل چہرے والے، یہ نورانی چہرے والے۔ فرشتوں سے اجازت دے گا مجھے ان سے تھوڑی گفتگو تو کرنے دو۔ آئے گا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اور عرض کرے گا آپ کون ہیں، آپ کا چہرہ کتنا حسین و جمیل ہے، آپ کتنے نورانی، اور وہ پرچی کیسی تھی، اس پرچی میں کیا لکھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ میں تمہارا نبی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پرچی میں وہ درود شریف لکھا ہوا تھا جو تم نے ایک مرتبہ مجھ پر پڑھا تھا، اس کو میں نے محفوظ رکھا ہوا تھا، وہی درود شریف ہے جس کی برکت سے تیری نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا اور تجھے جنت عطا فرما دی گئی ہے۔ یہ درود شریف کی اہمیت ہم اس کا اندازہ لگائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف پڑھنے کا مہینہ بھی عید میلاد النبی کا مہینہ ہے، اس مہینے میں خاص طور پر ہمیں درود شریف پڑھنا ہے اور درود شریف کی کثرت کرنی۔ ویسے تو عام طور پر پورے سال میں درود شریف پڑھنا چاہیے، لیکن ہمیں اس مہینے میں کیونکہ یہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، ہمیں خاص طور پر درود شریف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔